چھوٹا سا جملہ کہہ دوں کہ جو فرنگی محل سے پڑھے ہوئے حسرت موہانی، مولانا حسرت موہانی جو بڑے مشہور ہیں، وہ ان کی ایک نظم بھی اسی ہے کرشن جی پہ، اور وہ کرشن کو لکھتے تھے کرشن علیہ السلام. میں نے کہا یہ بالکل. آپ سے شیئر کرتا جاؤں. جی اجاز. وہ ہم نے قوالی والے مجموعے میں شامل کی بھی ہے، کیونکہ اچھا وہ اس میں اچھا. سما میں پڑھی بھی جائے. او ماشاء اللہ، کیا بات ہے. تو ایک تمہیدی گفتگو کے بعد شروع کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہمارا موضوع آج بلاغت کا ہے، اور یہ تقریباً اب اس کو چوتھا سال ہے اس سیریز کو غالباً. اس سے پہلے 3 سالوں میں ہم نے یہ سیشنز کیے ہیں رمضان میں، جس میں قرآن کے معجزے سے گفتگو جاری تھی. اور اب بھی وہی ہے موضوع کہ جس کی تمہیدی گفتگو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن معجزہ، یعنی عقل کو تنگ کرنا، جس کے سامنے بنا کر پیش کیا گیا ہے، وہ میدان فصاحت و بلاغت کا ہے. آ، اور اس کا تعلق ایمان سے ہے، لیکن ایمان کس کا ایمان؟ جو اس کے خواص ہیں. ایک بہت بنیادی اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر قرآن ایک زندہ معجزہ ہے تو اس کے اعجاز سے، جیسے معجزے کا کام یہ ہے کہ وہ مجھے خدا کے آگے جھکا دے، اور جب میں معجزے کو دیکھوں تو میں ایمان لے آؤں، یا جب میرا اس سے انٹریکشن ہو. تو میں ایک سیکنڈ یہ آواز کے مسئلے ٹھیک کروں. جی اب بتائیے، کچھ بہتر آ رہی ہے آواز؟ ہاں بہت اچھی ہو گئی، اونچی ہو گئی. تو جب آپ معجزے کے سامنے جائیں تو آپ کو مطلب ایمان لے آنا چاہیے. اگر ہم موسیٰ کو دیکھ لیتے یا عیسیٰ کو مردہ زندہ کرتے ہوئے دیکھتے تو ایمان لانا بہت آسان ہوتا. اور اگر قرآن زندہ معجزہ ہے تو ہم نے تو پڑھ لیا 10 دفعہ، لیکن اب بھی ہمارے لیے ایمانی کیفیت پیدا نہیں ہوئی. تو بات یہ ہے کہ موسیٰ کا اور عیسیٰ کا معجزہ مثال کے طور پر دیکھنے سے بھی نہیں ہوتی، جب تک کہ آپ جس میدان میں معجزے کو دکھایا جا رہے ہو اس کے ماہر نہ ہو. تو ابھی یہ جو 3 نشستیں ہماری ہیں، ان میں ہم سورہ طٰہٰ کا مطالعہ کریں گے، اس کی بلاغت کے پہلو پر بھی. اور سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 9 سے لے کر آخر تک ہی سمجھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ کا قصہ چل رہا ہے. اور بالکل شروع سے اور سب سے تفصیلی مقام، ویسے تو یہ 3 مقامات پہ آیا ہے پورا ذکر. سورہ شعراء میں بھی آیا ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے، اور ایک اور کوئی مقام ہے ابھی میرے ذہن سے نکل گیا. لیکن سب سے جو تفصیلی مقام ہے قرآن میں حضرت موسیٰ کے پورے واقعے کا، وہ یہی سورہ طٰہٰ میں ہے. اور سمجھ لیجئے کہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ ذکر ہوا ہے. ابھی ہم پڑھیں گے بھی تو 60 آیتیں ہم نے انتخاب کی ہیں، آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 70 تک. تو آج اور اگلے بدھ اور اس کے اگلے بدھ، تو ان تینوں نشستوں میں ہم آپ کے سامنے اس کا مطالعہ کریں گے اور اس کا تجزیہ بھی کریں گے. کوشش کریں کہ تجزیہ ہو سکے. بنیادی گفتگو جو مجھے عرض کرنا تھی وہ یہ تھی کہ ایمان کا جو طریقہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، قرآن میں وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. وہ سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی ہے، جہاں پر خدا نے مشرکین مکہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں. قالو، تو وہ لوگ کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئے، کما، جس طرح آمن السفہاء، یہ بے وقوف ایمان لے گئے. تو
بہت ہی اچھا، اس کے آگے بھی آیت جاری ہے، الا انہم هم الصفا، یہ خود بیوقوف ہیں، ولکن لا یشعرون ہے، غالباً یا یعلمون، یشعرون، الا انہم هم الصفا ولکن لا یشعرون، کہ یہ خود سفیہ ہیں، بیوقوف ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ تو اب پوری مثال کو غور سے اگر آپ دیکھیں تو جو بات بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ دوسرے لوگ جیسے ایمان لے آئے ویسے تم بھی لے آؤ، تو یہ پہلا معیار بتایا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کا کہہ کر کوئی عقلی دلیل پیش نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بھی انسان ہیں، دیکھو اچھے بچوں کی طرح ایمان لے آئے، تم بھی لے آؤ۔ تو آپ اگر کسی سے ایمان لانے کا کہیں گے اور اس کے لیے آپ خدا کو ثابت کرنے بیٹھیں گے فلسفے کی بحث سے، تو 2000 سال کا تو وقت ابھی سے چل رہا ہے۔ پھر پہلے اس کے ہونے کو ہی، پھر اس کے ایک ہونے کو، پھر پیغمبر اس کو کیوں بھیجنا چاہیے، عقل کیا ہے، معاد کیا ہے، قیامت کیا ہے، جنت اور دوزخ کے تصور، اور پھر اس کو بتائیں کہ یہ قرآن خدا کی کتاب ہے، اس میں کافی میرے خیال سے امکان سے باہر کی بات ہو جائے گی، پھر تو ایمان سب طرف سے ساخت ہو جانا چاہیے۔ تو اس لیے یہ معیار قرآن نے دیا ہی نہیں ہے ایمان لانے کو۔ اس لیے 5 لوگ مثال کے طور پر کھڑے کر دیے تھے کعبے میں پہلے سے ہی، جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے، تو بہت مشہور روایت ہے، لوگوں نے گزر کے پوچھا تو اس میں حضرت علی ہیں، بیوی خدیجہ ہیں، اور 2 لوگ ہیں، اور حضور ہیں، وہ وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ بھائی یہ لوگ کیا کریں؟ تو جن کو دیکھ دیکھ کے ایمان لانا تھا وہ مثالیں پہلے ہی تیار کرنی تھی گھر میں سے ہی۔ تو بہرحال تو قرآن کا موقف یہ ہے کہ بھائی جیسے لوگ ایمان لاتے ہیں ویسے آپ بھی لائیں۔ موقف یہ نہیں ہے کہ اس بات کا انتظار کریں کہ پہلے خدا ثابت ہوگا پھر ہم ایمان لے کے آئیں گے۔ اب بات رہ جاتی ہے معجزے کی، تو اگر دیکھ کے ایمان لانا ہے تو معجزہ کیوں چاہیے ہوگا پھر؟ مطلب کسی بھی مبلغ کے لیے، جو پیغمبر ہے، جو صاحب پیغام ہے خدا کی طرف سے، وہ معجزہ کیوں لے کے آئے جب دیکھا دیکھی ایمان آئے؟ تو ظاہر ہے ان لوگوں کو ثابت کرنے کے لیے جن کو دیکھ کے آپ ایمان لے کے آئیں۔ مثال کے طور پر ابھی ہم اس کہانی کو تفصیل سے پڑھیں گے، اس کے کلائمیکس پہ یہ پوری بات کھل جائے گی کہ جب خدا حضرت موسیٰ کی کہانی بیان کر رہا ہے، اور وہ پوری کہانی کی جس میں ان کو سکھایا کہ بھئی ایسے ایسا پھینکنا ہے، تم گھبرانا نہیں، پھر اٹھا لینا، وہاں پہ گئے پھر گھبرا گئے، پھر ان سے کہا کہ آپ پہل کر دیں، پھر جادوگروں نے پہل کر دی، پھر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور وہ عصا نکل گیا ان کو، تو جو آڈینس تھی وہ سب کھڑے ہو کے بہت حیران تھے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، اور فرعون بھی ہوگا حیران مثال کے طور پر، اور ہم آپ بھی فرض کریں کہ وہاں پر کھڑے ہیں تو ہم آپ بھی حیران ہیں۔ لیکن ہماری حیرانی اس بات پر نہیں ہے کہ موسیٰ نے ہی عصا پھینک کر اژدہا بنا دیا، ہماری حیرانی اس بات پر بھی ہے کہ یہ دیکھو یہ جادوگروں نے بھی تو رسی پھینک کر سانپ بنا دیا، تو کوئی مقابلے کی چیز آ گئی۔ تو ایسے کیس میں ہمارا ایک ہی وقت پہ موسیٰ اور جادوگروں پر ایمان تازہ ہوگا، کیونکہ مصداق ایک ہی طرح کا پیش کیا گیا۔ اور اس لیے قرآن نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ نہیں بتایا کہ آڈینس میں جتنے لوگ جمع کیے گئے تھے میدان میں انہوں نے سجدہ کیا یا نہیں کیا، فرعون نے کیا یا نہیں کیا، اس کے وزیروں نے کیا یا نہیں کیا۔ انہوں نے صرف یہ لکھا ہے، قرآن نے ایک ہی چیز کو اہمیت دی ہے، وہ یہ دی کہ جادوگروں نے سجدہ کیا۔ اب باقی سب لوگوں کو جادوگروں کو دیکھ کے سجدہ کرنا ہے، کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا جادو ہے اور کیا نہیں ہے۔ جب تک آپ اس سے آشنا نہیں ہے جس میدان میں معجزہ پیش کیا جا رہا ہے، آپ کے لیے ایک ہی بات ہے۔ اسی طرح میں یہ مثال دیتا ہوں کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ اس کو پتا ہوگا نا جس کو پتا ہو کہ مر گیا ہے۔ اگر ہم اور آپ کھڑے ہوئے ہیں اور فرض کریں کہ بالکل ہی میڈیکل کی تعلیم سے جاہل ہیں، تو ہمیں کیا پتا کہ یہ آدمی بے ہوش ہے یا مرا ہوا ہے؟ تو اس میں کوئی ڈاکٹر اگر اس کو چھینٹے مار کے ہوش میں لے آئے، جیسے ہارٹ اٹیک آتا ہے تو بند ہو جاتا ہے دل، یہ ہو بھی چکا ہے۔ ابن سینا کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی کو لٹا کے لے جا رہے تھے دفنانے کے لیے، تو ابن سینا نے اس کو زندہ کر دیا ایک طرح سے۔ تو کیا یہ معجزہ دکھا دیا؟ تو نہیں، اس وقت ابن سینا ہوگا تو وہ یہ بتا سکتا ہے نا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے اور جو عیسیٰ نے کیا ہے اس میں کیا فرق ہے۔ تو بنیادی طور پر آڈینس کے لیے، عوام کے لیے اس بات میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ کوئی بے ہوش آدمی کو، کیونکہ وہ بظاہر ظاہر پہ جائے۔ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم حکم ظاہر پر اعتبار کریں،
تو بظاہر تو رسی سے سانپ بنانا بھی اتنا بڑا ہی کارنامہ ہے جتنا لاٹھی پھینک کے، یعنی اس میں کیا فرق ہے ہمارے لیے؟ یا مثال کے طور پہ ایک آدمی جو اوندا ہو چکا ہے، لیٹ چکا ہے، اور آنکھیں بند ہیں، سانس نہیں آ رہی بظاہر، اور اگر کوئی بہت ہی مہارت سے اس کو جگا دے، اور ایک مرے ہوئے کو جس کی یہی علائم ہے کہ اس کی سانس نہیں آ رہی، آنکھیں بند ہیں یا آنکھیں چڑھ گئی ہیں یا اوندا ہوگی، اس کو زندہ کر دے، تو عیسیٰ سے بھی ہم کہیں گے کہ یہ جو آپ کے برابر میں ڈاکٹر صاحب کھڑے ہیں یہ اتنا ہی حیران کن ان کا بھی کام ہے ہمارے لیے، تو ہم بیک وقت آپ کے اور ان کے دونوں پہ ایمان لے آئے۔ تو لیکن آپ کی گواہی اتنی اہمیت رکھتی نہیں ہے اس وقت اس ڈاکٹر کی گواہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے جو یہ بتا سکے کہ بھائی میں نے اس بے ہوش کو ہوش میں لانے کا عمل کیا ہے، اور جو عیسیٰ نے کیا ہے اس کو سجدہ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس نے مرے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے ڈاکٹر کے کہنے سے وہ نزاکت آپ کی سمجھ میں نہیں آ جائے گی، لیکن صرف یہ بات دیکھنا کہ یہ ڈاکٹر سجدہ لے ہوگے یہ آپ کے لیے ایک سبب بن جائے گا جہاں سے وہیں آپ دیکھ کے سجدہ کریں۔ تو الٹیمیٹلی دیکھ کے سجدہ کرنا بات یہ۔ اب آپ اب رہ گئی بات کہ قرآن معجزے کے طور پر پیش کیا گیا تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کیا پتا کہ آپ کے سامنے مثال کے طور پہ امر القیس کا دیوان رکھا جائے یا قرآن رکھا جائے تو آپ اس کی فصاحت بلاغت کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ اسی لیے سب سے پہلی گواہی عمر القیس سے ہی دلوا دی گئی، اور یہ تھی ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، بشر کا کلام نہیں۔ تو یہ شاعر سے کہلوانا ضروری تھا تاکہ اس کو دیکھا دیکھی ہم سب سجدہ کریں۔ بہت جلدی ہے، موضوع سمیٹ دیا میں نے، اس پہ تفصیلی گفتگو پچھلے برسوں میں غالباً کر چکا۔ تو اب بات یہ ہے کہ کل ملا کر کہ قرآن کے کا اعجاز اگر درک کرنا ہے، اور یہ صرف اس یعنی جس مورد میں اس کو معجزہ بنا کر پیش کیا گیا، یعنی کہ جہاں ایمان کی بات آتی ہے، ویسے تو قرآن کی جو کرامتیں ہیں وہ قابل شمار نہیں ہے۔ آپ اتنی کثیر الجہات فیض ہے قرآن کا کہ آپ پڑھ کر بھی مستفید ہو سکتے ہیں، آپ سن کر بھی مستفید ہو سکتے ہیں، آپ کے دل نورانی ہو سکتا ہے، آپ کی فہم بڑھ سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ، مطلب اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا اس کو کم کرنا ہی ہوگا۔ لیکن من جہت معجزہ، یعنی جہاں پر یہ ایمان کا متقاضی ہوتا ہے آپ سے کہ آپ کو ایمان میں اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ خواص جس فیلڈ میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے وہاں پر ان کو قانے کر لیں۔ اس لیے یہ کہانی بار بار بتانا بہت ضروری ہوتی ہے کہ سورہ کوثر جب پیش کی گئی تو پھر وہ سب معلقات جو تھے وہ اتر کے صرف سورہ کوثر رہی، اس کے بعد کبھی دوبارہ کسی نے یہ ہمت نہیں کی کہ اپنی شاعری اس جگہ پر لگا لے جہاں پر ایک دفعہ سورہ کوثر لگ چکی، کیونکہ کعبہ وہ جگہ تھی جس کی دیواروں پر بہترین شاعری اور بہترین کلام ٹانگا جاتا۔ معلقات یعنی ٹنگی ہوئی چیزوں کو کہتے ہیں نا، معلق۔ تو ابھی بھی اگر آپ پرانا نصاب اٹھائیں تو وہ شاعری پڑھائی جاتی ہے جو بہترین شاعری ہے، اس میں امر القیس کی بھی دو نظمیں ہیں، مثنویاں، بلکہ قصائد، سوری۔ تو اس سے پہلے تک تو چیلنج کے طور پہ جب پیش کیا گیا، یعنی جہاں پر تقاضا تھا کہ دوسرے لوگ اس معجزے کو دیکھ کر ان کی عقلیں دنگ رہ جائیں، ان کی عقلیں عاجز ہو جائیں، اور نتیجتاً وہ ایمان لیں، وہ عرب کا وہ طبقہ جو دعوے دار تھا فصاحت اور بلاغت کا، جو ماہرین تھے اس کام، ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ ایمان لے بھی آئے، انہوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کر دیا، انہوں نے سورہ کوثر کو لٹکا بھی دیا۔ اب آپ سورہ کوثر کو اس طرح اپریشیٹ کر پائیں یا نہ کر پائیں یہ آپ کا مسئلہ، لیکن ایمان کا جو تقاضا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اور اس نے اپنا کام کر لیا، اور اس سے وہ گواہی بھی کہلوا لی ہے ما ھذا کلام البشر، کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ اب آپ کے گواہی دینے نہ دینے سے اس کی صحت پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اس کے معجزہ ہونے کی حیثیت میں۔ تو بہرحال یہ وہ رد اعتراض تھا جو ہمیں کرنا چاہیے، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کیونکہ اس حوالے سے کافی جدید دنیا میں ہر 30 40 50 سال کے بعد ایک سوال بن جاتا ہے کہ قرآن کا اعجاز کا پہلو ہے کیا؟
یا تو یہ مسلمان دعویٰ سمیٹ لیں گے قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، اور یا تو پھر اس سے ہمارے ایمان میں کنٹریبیوٹ کریں کہ بھائی ہم اگر نہیں مانتے خدا کو تو یہ معجزہ ہمیں دکھائیں وہ، یعنی پیش کریں، اور نتیجتاً ہمیں ایمان لانے کی توفیق ملنی چاہیے۔ تو اس ضد میں 10 دفعہ بھی آپ پڑھ لیں تو آپ کو نہیں ملے گی ظاہر، اگر آپ یہی اسی پر ہی کوئی دوسرے فائدے ہوں تو ہوں، لیکن یہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس کے اعجاز کا مظاہرہ کرنے کے لیے، جو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ عوام اس کی آڈینس نہیں ہوتی، اور خواص ہوتے ہیں جو اس چیز کے ماہر ہوتے ہیں۔ باقی ہم سب کے لیے یہی ہے جو سورہ بقرہ میں شروع میں ہی عرض کر دیا گیا۔ اور بہت مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو اعتراض کر رہے ہیں کفار اس آیت میں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ لوگ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان؟ تو ان کے بے وقوفوں کہنے میں اصل میں بات یہ چھپی ہوئی ہے کہ جنہوں نے بغیر ریزن کے تسلیم کر لیا، تو ہم تو ریزن سے کریں گے بھائی، ہم بے وقوف نہیں ہے کہ ان لوگوں کی طرح کے بغیر عقلی دلائل اور شواہد کے۔ ایگزیکٹلی ابھی ہم وہی سوال کر رہے ہیں جو قرآن جس کی نفی کر رہا ہے، جس کو کہہ رہا ہے کہ یہ کفار کا سوال ہے کہ آپ پہلے عقلی دلائل مانگیں اور یہ کہیں کہ بے وقوفوں کی طرح ہم نہیں لا سکتے ایمان۔ یہ بے شعوری کی بات ہے، قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ الا انہم هم الصفا، یہ خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یشعرون، اور یہ شعور نہیں رکھتے۔ تو ہم بچوں کو الٹا یہی سکھائے جا رہے ہیں کہ بھائی پہلے تم ایسے خدا کو مانو جس کو ثابت کر لو، تو یہ کہ کیا بچوں کا کھیل ہے خدا کو ثابت کر لو؟ اور اگر بڑوں کا بھی نہیں ہے، بڑوں سے نہیں ہو پا رہا، یہاں پہ اپنا وجود ثابت نہیں ہو پا رہا، بہت لالے پڑے ہوئے ہیں وجودی فلسفے میں۔ تو بہرحال کافی نزاکتیں ہیں اس میں، تو ایمان کو عقل کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، ظاہر ہے اسی لیے یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ اگر اتنا عقل میں آنے والی بات ہوتی تو آ جاتی، اور سائنس کی کتابوں میں لکھی ہوتی ہم نے 5 کلاس کی۔ اچھا اب میں ذرا اسکرین شیئر کر دیتا ہوں۔ تو اس پورے تسلسل کو اب ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ کی کہانی میں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا تم تک پہنچ گئی موسیٰ کی کہانی؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب اس نے ایک آگ کو دیکھا، فَقَالَ لِأَهْلِهِ، تو اس نے اپنے اہل سے کہا، فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، تو بھائی تم ذرا ٹھہرو، مکث کرو، مکث کرنا یعنی ٹھہرنا، پاز، تو میں جاتا ہوں ذرا یہ آگ لے آتا ہوں۔ لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، اور یہ امید ہے کہ اس سے کوئی، جہاں جا رہا ہوں آگ لینے کے لیے وہاں سے ہدایت بھی مل جائے گی، یعنی رستہ پتہ چل جائے گا۔ تو آگ لے آتا ہوں اور اس نیت سے جا رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ موسیٰ سفر پر ہیں اور ان کو کہیں آگ دور سے نظر آ رہی ہے، یہ پوری اس میں بات چھپی ہوئی ہے۔ تو قرآن اس کہانی کو یہاں سے نریٹ کرنا شروع کرتا ہے کہ جب موسیٰ نے آگ دیکھی تو اپنے اہل و عیال سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، ظاہر ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں دوری پر ہے، میں جاتا ہوں۔ اور میں نے دیکھ لی ہے آگ کو، تو میں اس میں سے آتی کم منہا بقبسن، تمہارے پاس لوٹتا ہوں ایک اس میں سے شعلے کے ساتھ یا کچھ چنگاری لے کے، مطلب کوئی جو آگ سے آگ کی بڑھوتی ہوتی، تو کہیں آگ ہوتی ہے تو وہاں سے آپ تھوڑی آگ لے آتے۔ ٹھیک ہے، پہلے یہ پڑوس سے بھی آگ لانے کا تصور ہوا کرتا تھا، اب شاید ہم بھولتے جا رہے ہیں کہ پڑوس میں اگر چولہا جل رہا ہے تو وہاں سے آگ لے آئی جائے، کوئی پڑوس سے آگ لے۔
تو پھر فرماتے ہیں کہ فلما آتاہا نودیا یا موسیٰ، فلما آتاہا جب اس کے پاس پہنچے، یہ ہا کی ضمیر اس آگ کی طرف ہے، تو نودیا یا موسیٰ، تو آواز پہنچی کہ ندا پہنچی کہ نودیا اے موسیٰ، انی انا ربک فخلع نعلیک۔ اب پہلی دفعہ حضرت موسیٰ جو کلیم اللہ جن کا لقب ہے، یہ خدا سے بات ہوگی ان کی، اب کلام ہوگا، اب یہ کلیم اللہ کہلائیں گے۔ اور اس پہلے انکاؤنٹر میں، اس پہلی ملاقات میں، پہلی بات میں، وہ بات شروع کیسے ہوگی کہ جب وہ قریب پہنچے آتا، تو ان کو ندا آئی کہ اے موسیٰ انی انا ربک، بے شک میں تمہارا رب۔ اب قرآن موسیٰ کے ریئیکشنز کو ریکارڈ نہیں کر رہا کہ موسیٰ نے جب آواز آ گئی، جب اس کے قریب پہنچا آ کے، تو آواز آئی کہ اے موسیٰ اب آپ ان چیزوں پر غور کرتے رہے کہ یہ آگے چل کے یہ سب بتاتے آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو قرآن نے کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا کہ وہاں سے کیا بات آگے ہی بڑھ گئی، انی انا ربک کہ میں تمہارا رب ہوں، فخلع نعلیک تو اپنی نالین جو بھی چپل اتار دو، فخلع یہ ویسے بہت کمال کا لفظ ہے، اس کا ایک ہی لفظ کا مطلب پہننا بھی ہوتا ہے اور اتارنا بھی، انک بالواد المقدس طویٰ کہ تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں تک بھی موسیٰ کا کوئی پوری بات خدا نے کر دی کہ میں تو اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، جوتے اتارو کہ تم وادی مقدس طویٰ ہو۔ تو ادھر سے یہ بھی بات، اس کی وضاحت بہت ضروری ہو گئی کہ جوتے اتارنا مقدس مقام پر ایک وہ عمل ہے جو خدا کی طرف سے حکم شدہ ہے، اور پہلی بات ہی یہ کی جا رہی ہے اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، جوتے اتار۔ اچھا یہ اس سے بھی پہلے شاید آ سکتی تھی بات، لیکن یہ اتھارٹی قائم کرنے کے لیے پہلے یہ بتا دیے کہ اب آگے میں بہت ساری باتیں کروں گا تم سے، یہ مقام ربی ہے، یعنی کہ ربوبیت کے مقام سے بات کروں گا، تو اس میں کافی اتھارٹیٹو لہجہ ہوگا، تو اس لیے اگلا جو لفظ ہے وہ صیغہ امر میں یہ ہے فخلع نعلیک کہ اپنی چپلیں اتارو، نالین اتارو کہ تم وادی مقدس طویٰ میں ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تمہیں اگر علم ہوتا کہ یہ وادی مقدس ہے تو پہلے ہی اتار کے آتے، لیکن اب چونکہ میں تمہیں بتا رہا ہوں تو اب تم پر ضروری ہو گیا اتارنا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لَمَا يُوحَىٰ، ایک بہت دلچسپ لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ، یہ آپ اچھا پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، استماع کرو یعنی کہ غور سے سنو، سننے کو طلب کرو یعنی بغور سن، لما یوحا جو کچھ، کس چیز کی طرف توجہ کرو، توجہ سے سنو، کان دھرو، جو کچھ ابھی وہی کی جا رہی۔ یہ یوحا کا لفظ بھی بہت اہم ہے، اس کو یاد رکھیے گا یہاں پر کہ خدا نے اپنی وہ گفتگو جو حبل الحورا کے ذریعے کی ہے، جس کو بھی آگ بتایا جا رہا ہے، اور وہاں پر اس گفتگو کو وحی کے نام سے یاد کیا ہے کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے تو تم غور سے سننا جو کچھ تم پر وحی ہوگی۔ یہاں تک بھی ابھی موسیٰ کا کوئی ریئیکشن ریکارڈ نہیں کیا قرآن نے،
حالانکہ میں آپ کو بتا دوں یہ 60 آیتیں ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کرنے کے لیے بیان ہوئی ہیں. شاید اگر میں آپ کو وہ پورا واقعہ نثر میں بتاؤں تو 2 منٹ سے زیادہ کم نہیں لگے گا. بہت تفصیل ذکر ہوئی ہے اس میں اور بہت اس کے اینگلز لیے گئے. لیکن موسیٰ کا اب تک کوئی ریئیکشن ریکارڈ نہیں کیا. صرف قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ سے کیا کہا. جی تو غور سے سنو. اچھا ایک لفظ ہے آپ کو معلوم ہے کہ حضور کا جو لقب ہے وہ مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ کا مطلب بھی چنا ہوا ہے اور مجتبیٰ کا مطلب بھی چنا ہوا ہے. مرتضیٰ کا مطلب بھی چنا ہوا ہے. اور اختر ایک لفظ ہمارے ہاں بالکل استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی. اس کا مطلب ستارہ بھی ہوتا ہے لیکن برگزیدہ بھی ہوتا ہے, چنا ہوا موتی. تو وہ موتی جو خاص ہو, جس کو جیسے کہ اختر ہے ہمارے نگین کا اختر ہے, ٹھیک ہے, وہ ہر چیز انگوٹھی میں نہیں پروئی جاتی ہے, جو منتخب ہو جاتی ہے اس کو پرویا جاتا ہے یا جو شیپڈ ہوتی ہے. تو اس میں وہ تصور بہت ہے. ابھی آگے چل کے میں مصطفیٰ, مرتضیٰ اور مجتبیٰ کے بھی, جیسے قرآن میں استفا کا لفظ ہے حضور کے لیے, تو یہاں پر البتہ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس میں چننا تو ہے ہی, لیکن ایک خاص طرح کا چننا ہے. وہ چننا جس طرح نگینے کا چننا انگوٹھی کے لیے ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تمہیں ہم نے چن لیا. انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یقیناً میں وہ اللہ ہوں جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, معبود نہیں ہے, گاڈ نہیں. ٹھیک ہے, اس پر غور کر دیتے ہیں تھوڑا سا. الہ پالن ہار کو کہتے ہیں, پالنے والے کو, مالک کو. ٹھیک ہے, اور اس کا اچھا ترجمہ جو آپ کر سکتے ہیں انگریزی میں وہ گاڈ ہے, خدا. یہ جو لفظ ہے جلالہ ہے یہ الہ ہے. تو اس میں جو الف لام ہے یہ تخصیص کا ہے. ویسے تو الف لام معرفہ کا ہوتا ہی ہے, اور معرفہ کا ایک فائدہ تخصیص بھی ہے, اسپیسیفیکیشن. تو جب ہم اللہ کہتے ہیں تو اس میں دا گاڈ کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. ایک الف لام یہ دا کا معنی ہے. تو میں وہ خاص یا میں وہ مخصوص الہ ہوں جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. تو کیٹیگوریکلی جب آپ کو لا الہ کہنا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں سے پھر ایک خاص چیز کو یا جو اسپیسیفک چیز ہے اس پر, تو خدا نے اپنا جو نام لیا ہے وہ اس نام میں بہت ہی بلاغت چھپی ہوئی ہے, جس میں نام کا حصہ ہی الف لام ہو گیا, اور اس کو اس طرح شیپ کر دیا ہے کہ اس کو آپ الف لام کو الگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پر الف لام الصلاۃ میں بھی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ الف لام بھی تخصیص کے لیے ہے, اور ظاہر ہے کہ معرفہ کردہ ہے اس کو ایک کامن ناؤن سے ایک پراپر ناؤن بنا دے. لیکن آپ اس الف لام کو الگ کر سکتے ہیں کیونکہ صلات میں سے کچھ بھی کم نہیں ہو رہا جب الف لام لگ رہا ہے. اور یہ کیس صرف اللہ میں ہی ہوا ہے کہ ایک الف نکل گیا. جیسے الہ میں قرآن میں ہی کئی جگہ پر الہ استعمال ہوا ہے, اس میں الف لام آئے گا تو الہ بنے گا, اللہ نہیں بنے گا. لیکن وہ الف نکال کے الہ کا الف لام کو اس طرح جوڑنا کہ یہ تخصیص اس میں سے کبھی نکل ہی نہ پایا, وہ ایک لفظ بن گیا. یعنی اس کو میں نے آپ کو توڑ کے تو دکھایا کہ اللہ در حقیقت الہ ہے, لیکن یہ الہ اللہ بننے کے بعد اب یہ الف لام اس میں سے باہر نہیں نکل سکتا. اچھا جی, اننی انا اللہ, کہ یقیناً میں وہ اللہ ہوں جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, یا میں وہ
خدا ہوں یا وہ اللہ جب ہوتا ہے تو جیسے میں نے آپ کو کہا معرفہ نام ہے، یہ خدا کا نام، تو اللہ بھی الہ ہی ہے، اس الہ کا نام اللہ ہے، لیکن بات یہ کہ اس الہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، الہ واحد ہے۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہے اس بات کو بیان کرنے کا، اگر آپ غور کریں تو کلمے میں ہم جب پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، تو وہاں پر اللہ آخر میں آتا ہے، یہاں پر تاکید کے لیے کبھی کبھی آپ کو جب بات میں زور پیدا کرنا ہو، میں اس کا تھوڑا سا بلیغ ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ میں وہ ذوق کی نشو و نما ہو سکے کہ کلام الہی کو کیسے دیکھیں تو آپ کو اس کے بلاغت کے رخ نظر آئیں گے۔ اب ظاہر ہے بہت زیادہ تو نہیں رک سکتا، اس میں ماہرین نے بہت ایک ایک لفظ پہ بہت بحث کی، لیکن صرف ذوق کی آبیاری کے لیے کہ تاکید جب کرنی ہوتی ہے تو آپ مقدم کر لیتے ہیں، پہلے لے آتے ہیں خبر، یعنی کہ جیسے اگر آپ سے مجھے کہنا ہو کہ میں انسان ہوں، اس کے بجائے میں یہ کہوں انسان ہوں میں، تو اب یہ کیا ہوا؟ حالانکہ گرامیٹیکل جو رول ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مبتدا آتا ہے پھر خبر آتی ہے، یعنی میں انسان ہوں، لیکن اس خبر کو اگر مقدم کیا جائے تو اس کی وجہ ڈھونڈنی ہوتی ہے، خواہ مخواہ نہیں کر سکتا ہے، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے، تو اس لیے پیچھے اس ریزن کو بتانا بہت اہم ہے بلاغت کے موضوع میں، کہ یہ کیوں پیچھے آئے۔ جیسے کہ حقیقت میں کیا ہونا چاہیے؟ نہ ابودو کا، ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری، لیکن ایاکا کو پہلے لا کے صرف پر زور دینے کے لیے کام کر رہے ہیں، ایاکا صرف تمہاری، نہ ابودو ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک؟ تو یہ بنیادی طور پہ جو گرامر کے بنیادی اصول سے انحراف ہوتا ہے، یہ جو بلاغت ہے یہ بات بتانا ضروری ہے کہ یہ بیونڈ گرامر جانا ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کو مقدم کر کے یعنی پیچھے لا کے پہلے ذکر کر کے گویا تاکید کا کام لیا ہے، یعنی کہ اس پہ ایمفیسس کیا، زور دیا، ان اللہ، میں وہ اللہ ہوں۔ اب وہ کہنے سے اچھا یہ تھا کہ اس کو آگے ڈال دیتے کہ بھائی لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، لیکن تاکید اللہ ہوں، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا جس کے علاوہ، انا فاعبدنی، لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے میرے، فاعبدنی لہذا تم عبادت کرو، ٹھیک ہے؟ اور عبادت کرو سے مراد کیا ہے کہ کیا عبادت کرو؟ یعنی کہ عبادت کا مطلب ہم ابھی سمجھتے ہیں کہ روزہ نماز جات یہ سب مظاہر ہے عبادت ہے، عبادت کا مطلب تو بندگی اختیار کرنا ہے، اچھا یعنی تابع فرمان ہو جانا۔ اجاز صاحب، جی اس میں ایک اور بھی بڑی خوبصورت لطافت ہے کہ جی جی وہ ذات خود مخاطب ہے اور اپنا نام یعنی کہ اسم اور ذات کا جو انا، میں اللہ ہوں، ہوں انا اللہ، بالکل الا انا، انا یعنی کہ بہت ہی اس میں جو ذات ہے وہ بہت قوت سے نمایاں ثابت ہے۔ ہے۔ ہوں ایسے ہی ان اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں وہ جس کے علاوہ کوئی، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اچھا جی، فعبد نہیں تو عبادت کرو، یعنی عبادت کرو کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کرو کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کر لو، سجدہ کرنا مذہب ہے عبادت کا، یا مثال کے طور پر جو بھی آپ سمجھتے ہیں حج کرائیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھ لیں، یہ سب مظاہر ہیں۔ ابدیت یہ ہے کہ آپ اس کی غلامی کو تسلیم کریں، غلامی بھی میں کہہ رہا ہوں شاید یہ مناسب لفظ نہیں ہوتا، بہرحال تو فعبدنی، میری عبادت کرو، یعنی کہ مجھے تسلیم ہو جاؤ بھائی، مجھے اپنا معبود مان لو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے یا مجھے یاد کرنے کے لیے صلات کو قائم کرو،
اب سلاد کے لفظ پہ بہت بحث ہے، ہم اس میں جائیں گے نہیں کہ سلاد اصل میں کیا ہے، دعا ہے کہ وہ ترتیبی نماز ہے، کیونکہ وہ تو حضور کو دی گئی، تو وہ وہاں پہ موسیٰ کو سلاد کیا کہ، تو بہرحال اس کا لفظی جو معنی ہے وہ تو دعا کا ہی ہے، جیسے آپ جو درود میں پڑھتے ہیں صلوات اسی کی فارم میں، یا صلاۃ وسلام، کہ دعا ہے ہماری، یعنی خیر کی دعا، اور سلام لذکری، میری یاد کے لیے یا مجھے یاد کرنے کے لیے صلات کو قائم کرو. اچھا حجاز، ادھر بھی وہ ایک جی ڈویلٹی بڑی خوبصورت ہے، یعنی کہ لطیف ہے، جی کہ جہاں اس میں اللہ کا ایسنس خدا کی ذات ہے، تو یہاں جی. صلات کا ایسنس اللہ کا ذکر ہے۔ واہ، بالکل ایسے ہی. بلکہ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ یہ جو دو حصے ہیں، اقم الصلاۃ لذکری اور انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یہ دو حصے ہیں کہ میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو تم میری عبادت کرو، اور یہ ایک حصہ ہوگی. اور نماز قائم کرو، نماز کہہ رہا ہوں، صلاۃ کو قائم کرو لذکری، میری یاد میں، یا میری یاد کے لیے، یا میری یاد کو برپا کرنے کے لیے. سوری، تو یہ لاسٹ دو پوائنٹس مجھے سمجھ نہیں آئے، سوری اگر یہ ریپیٹ کر دیں، جو تیمور صاحب نے کہا اور پھر جو آپ نے کہا۔ میں ابھی وہی عرض کر رہا ہوں دوبارہ، تیمور صاحب کی بات کوئی، یہ دو حصے ہیں شاید کے، کہ ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یہ ایک حصہ ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، یہ دوسرا حصہ ہے. پہلا حصہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا تم میری عبادت کرو. ٹھیک ہے جی. تو تیمور صاحب نے کہا کہ یہ جو اللہ کا ایسنس ہے، یہ بہت وضاحت کے ساتھ ہے ذات کو بیان کرنے کے لیے، کہ ان اللہ، یہ ذات کا جواب، اور بہت وضاحت سے یہاں پر آئے. اور جو صلات ہے اس کا جو ایسنس دکھایا جا رہا ہے وہ ذکر میں دکھایا جا رہا ہے، کہ بنیادی طور پہ یاد ہے خدا کی، نماز. اس میں ایک وضاحت میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کروں کہ عبادت در حقیقت ایمان کا نتیجہ ہے، یعنی ایمان کا کہ پہنچ جانے کا لازمہ ہے، ابدیت. کہ اگر آپ نے یہ پہلے والا حصہ، یعنی ان اللہ لا الہ الا انا، یہ آپ کے دل میں راسخ ہو گیا، تو اس کا نتیجہ یہی آئے گا فاعبدنی، کہ آپ اس کے بندے بن جائیں گے. اور اگر یہاں پر ویسے یہ لذکری مقدم مؤخر ہو گیا، وہ یقین الصلاۃ مقدم ہوا ہے، کیونکہ اصولاً یہ جو گرامر ہے اس کی وہ یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہاں پر جو وجہ ہے وہ پہلے بیان ہوتی، کہ جیسے مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو، صلات قائم کرو. لیکن لازمہ اس کا قیام صلات ہے، جیسے خدا کی یاد کا لازمہ ہے کہ آپ اس سے دست بدعا ہو جائیں اور اس سے صلات کو قائم کر لیں، یا اقامہ صلات کر لیں. یہ دونوں حصے لازم و ملزوم جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ عقیدہ توحید کے ساتھ عبادت کا ہو، چاہے وہ خدا کی یاد کے ساتھ قیام صلات کا ہو. کچھ واضح ہوگی. اچھا یہ بھی مجھے تیمور صاحب بتائیے کہ وقت کتنا ہے وہاں؟ ابھی ویسے 10 منٹ ہیں، مگر آپ 5-10 منٹ لیٹ بھی شروع ہوئے تھے، تو 15 منٹ سمجھ لیں گے۔ بہت اچھا جی. ان الساعة آتیۃ اکاد، اچھا یہ بیچ میں کچھ گفتگو ہے حضرت موسیٰ کی، میں اس کو کہانی کے تسلسل کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں. یا آپ لوگ لیکن یہ 2-3 آیات ضرور پڑھیے گا، بہت راز و نیاز کی گفتگو ہے.
بنیادی عقائد سمجھائے گئے، لیکن چونکہ آج ہمارا جو فوکس ہے اس دفعہ وہ کہانی کا تسلسل۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ کیا ہے تمہارے سیدھے ہاتھ میں، یمین سیدھے دائیں کو کہتے ہیں، بیمینک یا موسیٰ تمہارے، وما تلک یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، بے یمین کا تمہارے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ تو اب پہلی دفعہ، اچھا یہ بھی اب میں آپ کو یہی بات بتانا چاہ رہا تھا کہ جب تک سوال نہیں کیا جاتا جواب نہیں دیا جاتا، یا آداب بنیادی طور پر خدا سکھا رہے ہیں۔ پہلی دفعہ اب خدا نے پوچھا ہے، اس لیے موسیٰ جواب دے رہے، ورنہ اب تک کوئی بات ہی نہیں تھی موسیٰ۔ اب جب پوچھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یہ بھی بلاغت کا ایک اسلوب ہے کہ بہت راز نیاز کی باتیں، یعنی جہاں عقائد سمجھائے جا رہے ہیں، ابھی توحید سمجھائی جا رہی ہے، خدا کی یاد کی سگنیفیکینس بتائی جا رہی ہے، اقامہ صلاۃ کا تذکرہ ہے، اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے، معاد کا تذکرہ ہے، اور یہ اس سے پچھلی والی آیت میں جو ہے وہ، ہاں بہت مشکل بحث ہے۔ اچھا جی، اتباع ہوا کا، یعنی کہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے جانے کا تذکرہ ہے، تو وہاں تک اچانک سے بات بدل کے خدا کہتے ہیں یہ تمہارے ہاتھ میں کیا، مطلب ایسا لگ رہا ہے موسیٰ کھیل رہے تھے اس سے جب خدا بات کر رہا ہے۔ تو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو بلاغت ہے وہ کن، اس کے موضوعات کیا ہیں، کہ جہاں پر بات اپنی مین اسٹریم گرامر سے اور اپنے نیچرل فلو سے ہٹتی ہے، نیچرل جس کو ہم گرامیٹیکلی نیچرل کہتے ہیں، اس سے ہٹتی ہے، تو وہاں پر بلاغت بحث اپنی شروع کرتی ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے یہ بلاغت کے لیے ایک موضوع ہے، موضوع اس لیے ہے کیونکہ یہ ایک طرح سے تسلسل، یعنی مونولوگ کے چلتے ہوئے ڈائلاگ کی کیفیت پیدا ہوئی اچانک سے، کہ اگر میں آپ سے یہ بات بتاتے 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 اچانک سے کسی کو مخاطب کر کے اس سے بات کرنا شروع کر دوں، تو یہ جو شفٹ ہوتا ہے مونولوگ سے ڈائلاگ کا، یہ بہت ہی ڈرامائی شفٹ ہوتا ہے، اور اس پہ کافی تبصرہ کیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی کہانی ہوتی ہے تو اس کے مکالمے کیسے لکھے جاتے ہیں، مونولوگ کس طرح چلے گا، ڈائلاگ کس طرح، کہاں پر۔ تو یہ بحث قرآن کی، یہ کہانی سنانے کی ہم جو سب سے بنیادی صنف ہے، شاعری سے بھی زیادہ پرائمری صنف ہے کہانی سنانا، یا بیان داستان جس کو آپ کہہ لیجیے۔ تو ادبی اصناف میں سب سے قدیم ترین صنف یہ، ویسے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم بھی شاعر تھے، لیکن ان کی شاعری بھی ایک طرح سے ایک کہانی کو ہی نریٹ کرنے کے لیے تھی۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تمہارے ہاتھ، دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ قال ہی عصای، اب جواب آیا موسیٰ کا، تب موسیٰ نے کہا کہ یہ عصا ہے بھائی میری، اتوکؤ علیہا، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور میں اس سے احش بہا جھاڑتا ہوں اس کے ذریعے سے، علی غنمی اپنے غنم کے لیے، یعنی کہ وہی مال مویشی سمجھ لیجیے، تو غنائم مال مویشی کو کہتے ہیں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور میرے لیے اس عصا میں بہت سے دوسرے فائدے بھی۔ اچھا، موسیٰ اپنی بات کو مختصر کر دیں، ایک تو یہ کہ سوال اتنا تھا کہ یہ ہے کیا تمہارے ہاتھ میں، تو جواب اتنا ہی ہونا چاہیے تھا، قال ہی عصای، کہ یہ میری عصا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے آگے کیوں گیا جواب کہ یہ عصا کوئی بےہودہ عصا نہیں ہے اور اس سے میں کھیل نہیں رہا، یہ ایسے ہی نہیں کہ میں ساتھ میں لیے پھرتا ہوں، کام کیے میرے، تو زیادہ نہیں بات کی اس حوالے سے بھی، بس اتنا بتا دیا کہ میں اس سے اپنے بھیڑ بکریوں کے لیے پتے پتے جھاڑتا ہوں یا جمع کرتا ہوں، اور کیا کرتا ہوں، اس سے ٹیک لگا، جب زیادہ وقت کے لیے کھڑا رہتا ہوں تو سہارا لیتا ہوں اس سے، اتوکؤ علیہ۔
ٹھیک ہے. اور یہ دو باتیں بتانے کے بعد، یعنی یہ وضاحت کرنے کے بعد کہ ایک تو یہ کیا ہے، سوال آ کہاں سے رہا ہے، اور خدا گفتگو کے بیچ میں اتنا کنسرن کیوں ہے اس حوالے سے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. یہ ظاہر ہے کہ اس عقیدے کے ساتھ کہ خدا کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، تو یہ بتانا پڑا کہ بھائی جلدی سے بتا دیا. اور آخر میں کہہ دیا ولیہ فیہا معارب اخری، بہت ساری اور بھی چیزوں میں یہ میرے کام آتا ہے، یہ میں ابھی نہیں بتاتا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. اور یہ بھی اس بلاغت ہی کی ایک مثال ہے. قال القھا یا موسیٰ، تو اب بات بالکل بدل گئی ہے. اب بات وہاں سے ایک بہت ہی ڈرامیٹک موڑ آیا ہے کہانی میں، اور جہاں پر سرسخت آیتیں چل رہی ہیں اور اتباع نفس کی اور قیامت کا ذکر شروع ہو گیا اور توحید کا سخت مسئلہ اور یاد کا، اچانک سے خدا کا فوکس شفٹ ہوا ہے، اور وہ کہانی سنانے میں جو نریشن ہے اس میں بہت واضح ہے. قال القھا یا موسیٰ، اس کو پھینکو بھائی. تو اس نے کہا قال القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو پھینک دو. فَأَلْقَاهَا، تو موسیٰ نے اس کو پھینک دیا. ابھی آپ کو آگے چل کے پتہ چلے گا کہ موسیٰ اتنی آسانی سے بات مانتے نہیں، بہت بیچ میں جیسے ایک حکم خدا کی طرف آتا ہے تو اس پہ رد و کٹ کرتے ہیں. یہاں پر نہیں کی، اس کی بھی ایک وجہ ابھی آگے وضاحت کر دوں گا. فَأَلْقَاهَا، تو انہوں نے پھینک دی. خدا نے کہا یہ کیا ہے موسیٰ؟ انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ عصا ہے، اس سے ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے گراتا ہوں اور دوسرے فائدے. اور پھر خدا نے کہا کہ اس کو پھینک دو، تو فوراً نقل کیا ہے خدا نے فالقاہ، تو انہوں نے پھینک دی. حالانکہ ابھی پھینکنے سے پہلے پوچھ سکتے تھے، جو مزاج آگے بھی چلے گا کہ بھائی کیوں پھینک دوں، اور بھی کام آتا ہے وغیرہ وغیرہ. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، یہاں سے کہانی شروع. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، حیہ یہاں پہ سانپ کے معنی میں ہے کہ اور جب اس نے پھینکا، پہلے فَأَلْقَاهَا پھینک دیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ، اور جب یہ ہوا یعنی جب اس نے پھینکا موسیٰ نے، هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو وہ ایک تیز تسعیٰ کا مطلب ہے سعی کرنے والا، چلنے والا. ٹھیک ہے، تو ایک ریکتا ہوا، چلتا ہوا، ایفرٹس کرتا ہوا وہ سانپ بن گیا. اور اس سے پہلے کہ وہ سانپ چل کے کہیں نکل جاتا، قال خذها، تو پھر قرآن نے کہا اس کو اٹھا لو، ولا تخف، اور ڈرنا نہیں. سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو اب اس کی پرانی والی سیرت کی طرف لوٹا دیں گے. قال خذها، خدا نے کہا کہ اٹھا لو اس کو، ولا تخف، اور ڈرو. سنعیدها سیرتها الاولی، اس کی پرانی سیرت پر، یعنی کہ جو چیز تم نے پھینکی ہے اور یہ ابھی عصا بن گئی ہے، تو پہلے اس کی سیرت کیا تھی، پہلے کی کیفیت کیا تھی، کہ یہ لکڑی تھی، عصا تھی، تو عصا بن جائے گی. اور پہلے ہی بتا دیے کہ ڈرنا. قال خذها، اٹھا لو، ولا تخف، اور ڈرو مت. یہ بات یہ بھی بتا دیے بغیر کہے ہی کہ موسیٰ شاید وہاں پہ ڈر گئے، جو آگے ڈر جائیں گے دوبارہ. پھر آگے اب یہ بیان ہی نہیں کیا کہ اب موسیٰ نے اٹھایا یا نہیں اٹھایا تھا، صرف خدا نے کہا کہ بھائی میں نے کہا کہ اٹھا لو اور ڈرنا مت، اور یہ جب تم اٹھا لو گے تو پلٹ جائے گی. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ، اور اپنے جناح میں، اپنے بغل میں اپنے ہاتھ کو ڈالو، اور تاکہ وہ نکلے سفید، من غیر سوء، جس میں کوئی عیب نہ ہو، آیتن اخرى، اور یہ دوسری نشانی. اب تک
گفتگو چل رہی تھی اس میں کوئی ڈسٹورشن نہیں آئی تھی، یعنی کہ پورا پورا جملہ ہوتا تھا اور وہ گرامیٹیکلی انٹیکٹ ہوتی تھی۔ اب جب کہانی اس مقام پہ پہنچی یہاں تک کہ بھائی تم اس کو اٹھا لو اور ڈرو مت، یہ عنقریب یعنی جیسے ہی تم اٹھاؤ گے، عنقریب کے معنی میں ہوتا ہے جلد ہی، فوراً، تو جیسے ہی تم اٹھاؤ گے فوراً یہ اپنی پرانی حالت میں لوٹ آئے گا۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور ایک ہی آرڈر میں میرے خیال سے یہ اس کی تسلسل میں ہی خدا نے کہہ دیا ہے کہ اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھو، تو وہ سفید نکلے گا، من غیر سوء، جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوگا۔ سوء عیب برائی کو کہتے ہیں۔ آیتن اخرى، اب یہ کیا ہونا چاہیے تھا، جیسے وحیہ آیتن اخرى ہوتا، تو یہ دوسری نشانی کے طور پر یہ کہتے، تو جملہ کیا بنا ہے کہ تخرج بیضاء، سفید نکلے، من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے، آیتن اخرى، دوسری نشانی۔ تو ابھی اس کی وجہ آپ کو اگلی آیت میں سمجھ۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیاتنا الکبریٰ، یہ دونوں کام تم کرو، ایک تو یہ کہ تم نے لاٹھی پھینک دیا، وہ سانپ بن کے گھوم رہا ہے، تو اس کو اٹھا لو اور اپنا ہاتھ بھی بغل میں ڈال کے نکال لو تاکہ وہ سفید اور بعیب ہو کے باہر آئے۔ کیوں نکال لو؟ یہ جو لام ہے، یہ لام یہ بتانے کے لیے آیا کہ ریزن بتاتے ہیں، اس لیے تاکہ تم دیکھ لو ہماری کچھ بڑی نشانیاں، یعنی یہ جو دونوں معجزے ہیں ان کو بڑی نشانیاں کہہ کے بات ہو رہی ہے کہ آسا پھینک کے اس کو مار سانپ بنانا اور پھر اس کو اٹھا لینا تب وہ دوبارہ آسا بن جائے، اور یہ جو ید بیضا ہے، سفید ہاتھ کا معجزہ ہے، اس کو لِنُرِيَكَ مِنْ آیاتنا الکبریٰ، تاکہ تم ہماری دونوں، من کا مطلب ہے میں سے، یعنی کہ فرام، تو ہماری بڑی آیتوں میں سے تم دیکھ لو، یعنی کچھ دیکھ لو، یہ کہنے کا مقصد۔ اور یہ آج ہماری یہاں تک ہم کریں گے، اس کے بعد رک جائیں گے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اور جاؤ تم فرعون کی طرف کیونکہ اس نے سرکشی کی ہے۔ انه طغى، یقیناً اس نے طغیانی کی ہے یا طغا کی ہے، سرکشی کی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے الہی احکامات چل رہے ہیں، اور بنیادی طور پہ سانس لینے کی جس کو کہتے ہیں اجازت نہیں دی جا رہی کہ بھائی ابھی ملاقات ہوئی ہے، ابھی بات ہو رہی ہے، ابھی تو اول اول کی دوستی ہے ابھی بقول فرات، لیکن پہلی ملاقات میں طور پر مشن مل چکا ہے موسیٰ کو، اور ابھی یہاں پہ ابھی ہم کل پڑھیں گے، پورے بہانے بنائیں گے لمبے چوڑے، یہاں تک کہ قرآن دوسری دفعہ نقل کرے گا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اب چلے جاؤ موسیٰ کے پاس، اس نے سرکشی کی۔ تو دو دفعہ اسی تسلسل میں، ایک یہ 10 آیت پہلے یہی جملہ ہے اذهب الى فرعون انه طغى، 10 آیت کے بعد پھر یہی جملہ ہے اذهب الى فرعون انه طغى، کیونکہ اس کے بیچ میں باتیں بنا رہے ہیں موسیٰ، اور ایک جگہ پہ ڈانٹ بھی پڑ رہی ہے۔ تو اور یہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ پہلی ملاقات کا پورا ماجرا ہے، وہ پہلی ملاقات ہے جہاں پہ موسیٰ تو ابھی آگ لینے آئے تھے، بچوں کو بھول گئے ہیں ان کے لیے آگ لینے، وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، تو بیگم سے ڈانٹ جو پڑنی ہے وہ الگ ہے، اس پر مزید۔ بہت خوب۔ اس میں ایک بہت ہی خوبصورت صوفیانہ تفسیر بھی ہے اس کی، صرف 2 ایلیمنٹس پہ آپ کی اجازت ہو تو بیان کروں۔ جی جی بالکل بالکل۔ ایک تو 2 ایسپیکٹس ہیں جو صوفیانہ سائڈ سے آئے، تو جب وہ وادی مقدس میں داخل ہوتے ہیں تو جب کہا جاتا ہے کہ دونوں نالین اتار دو، تو اس میں ابن عربی کی غالباً تفسیر یہ ہے کہ دونوں جہان سے ماورا سے فارغ ہو جاؤ، پھر عبادت وہاں پر پہنچو گے نا۔ اور جو وادی طوا ہے، لفظ طوا کا مطلب ہے کہ لپیٹ لیا گیا،
یعنی کہ آپ بیونڈ کریشن پہنچ گئے. ہوں. ایک یہ واہ. ایسپیکٹ خوبصورت تھا. دوسرا یہ جو عصا ہے اس کو کہا گیا کہ یہ یہ نفس ہمارا یا نفس کا ہے. تو وہ جب معجزاتی طور پر اس کی حقیقت دکھا دی گئی کہ یہ ایک اژدہا ہے. ہوں. کیا بات. اور جب وہ قابو میں آ گیا نا، اس چھوٹے سے معجزہ یہی ہے کہ یہ سب سے بڑا انسان کے لیے اس سے بڑا کوئی وہ ہو نہیں سکتا چیلنج کہ یہ اس کو قابو میں کرے. تو وہ خدا کی واہ. رحمت سے وہ ہو گیا. وہ دوسرا کہ کیا تھا کہ آپ نے ہاں کہ ید بیضا جو ہے وہ سیدھا ہاتھ ہے نا، تو وہ الٹی بغل میں جائے گا. تو یہ علامت ہے کہ قلب قلب کی طرف. روشنی کے قلب میں ہے. اور انسان کامل کا درجہ یعنی کہ صحیح ایکٹ یا جو وہ میں بھول رہا ہوں، مگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اشارہ کیا ہے کہ بالکل. اس ٹائپ کا بڑا دلچسپ اس میں واہ. علامتی تجزیہ شاید ابن عربی نے کیا ہے. بالکل. اور بہت پاپولر کہانی، مطلب مفسرین کے پسندیدہ کہانیوں میں سے یہ حصہ ہے ہاں سورہ طاق. اور اس پہ کئی لوگوں نے بہت تفصیل کی، جیسے بھی آپ نے عرض کیا. اور صوفیہ تو کوشش کرتے ہیں کہ لکھی لیں. میرا خیال ہے کہ احمد غزالی نے بھی اس پر سوانح الاشاق میں کافی تجزیہ کیا، جو مجھے یاد ہے، یا کہیں اور کہیں نہ کہیں پر. مگر کبھی نہ کبھی آپ احمد الغزالی کا کوئی ہمیں پلیز اتنا میں یہ آسان. سوچ رہا تھا سوانح ہاں، الاشاق پہ کوئی نشست رکھی تو طویل تھوڑا سا ہوگی تھوڑی تعارف سی. تعارف ایک ذوق ہی مل ہاں جائے. تعارف.